بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری دوا، ایک کسی چیز کو برداشت نہ کرنے والے مریض، دنیا میں آنے والوں کا مسلسل اسے چھوڑ کر چلے جانا، جوانوں کا بوڑھے ہو جانا اور زوال و فراق کا شکار ہوتے جانا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انسان اس دنیا میں صرف داد عیش دینے، لطف اندوز ہونے اور لذت اٹھانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ انسان تمام جانداروں سے زیادہ کامل، اعلیٰ اور بہترین نظام ترکیبی اور صلاحیتوں سے بہرور ہونے، بلکہ ان سب کے لیے حکمراں و سلطان کا درجہ رکھنے کے باوجود ماضی کی لذتوں کا اور مستقبل کی مصیبتوں کا تصور کرنے کی وجہ سے حیوانات کے مقابلے میں انتہائی فروتر حالت میں پرمشقت، ناخوشگوار اور بے مزہ زندگی گزارتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان اس دنیا میں رنج و غم سے پاک اور دل پسند زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ انسان کے جس کے ہاتھ میں ایک عظیم الشان سرمایہ ہے، اس لیے آیا ہے تاکہ وہ یہاں پر ایک دائمی اور ابدی زندگی کے لیے تجارت کرے، اور سرمایہ جو اس کے ہاتھ میں دیا گیا ہے وہ ہے عمر۔ پس اگر مرض کا وجود نہ ہو تو صحت و عافیت غفلت پیدا کرتی اور دنیا کو اس کی نظر میں خوبصورت اور خوشنما بنا دیتی اور اسے آخرت بھلا دیتی، اور وہ قبر اور موت کو بھول کر بھی یاد نہ کرتا اور یوں اپنی عمر کا سرمایہ بے فائدہ ضائع کر دیتا۔ لیکن بیماری دفعتاً اس کی آنکھیں کھول دیتی ہے اور اس کے جسم اور وجود سے کہتی ہے تو نہ تو موت سے بچ کر ہمیشہ زندہ رہے گا اور نہ ہی شتر بے مہار ہے، بلکہ تو ایک ذمہ دار ہستی ہے۔ اس لیے اس دھوکے سے باہر آ اور اپنے خالق کو یاد رکھ، اپنی قبر کی طرف روانگی کو یاد رکھ اور اس کے لیے تیاری کر۔ بس بیماری اس لحاظ سے ایک ایسا مرشد ہے جو خیر خواہی کرتا ہے، جگاتا ہے اور کبھی دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ اس لیے اس جہت کو سامنے رکھ کر بیماری کا شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکریہ ادا کر، اور اگر بیماری کچھ زیادہ سخت ہو جائے تو پھر صبر سے کام لینا بہت ضروری ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔